اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سوری پیغام، تعزیت و غمخواری۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی پہنچے پاک شیرازی کابینہ لاڈھی میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ 3 روزہ اجتماع پاک ہے چٹاگانگ میں، تو چٹاگانگ چلو چٹاگانگ۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ آف ایئر مدنی مذاکرہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پاکستان بھر سے آئے ہوئے جامعات المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اسلامی بھائیوں نے آپ کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کی۔ کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ یہاں جیسے بات ہوگی نا، بندہ بڑا ناپ تول کے سنبھل کر بولنے کی کوشش کرے گا۔ عام گفتگو میں کیا کیا ہمارے منہ سے نکلتا ہوگا، کتنی غیبتیں، کتنی تہمتیں، بدگمانیاں، جھوٹے مبالغے۔ یہ میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ویسے اپنے فری دوستوں میں ہوتے ہیں نا، اس مطلب بیٹھک کی گفتگو ٹیپ کر لی جائے، بول کر نہیں، ورنہ سمجھ جائے گا بندہ، چپکے سے کوئی جیب میں رکھ کر اس کو ٹیپ کر لے۔ اور پھر اگر کوئی اس گفتگو کی اسکیننگ کرنا جانتا ہو، اس کی پکڑ کرنا جانتا ہو، ایک ایک لفظ کی کہ یہ آیا سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس میں کہیں اشارتاً کسی پر طنز تو نہیں پایا جا رہا، یہ لفظ کہیں دل آزاری پر تو نہیں جا سکتا، تو اس طرح میرا خیال ہے کہ وہ 5 منٹ کی گفتگو میں شاید کچھ نہ کچھ یعنی کہ جراثیم پکڑے جائے، تو پھر ہماری دن بھر کی گفتگو۔ اب اس میں یہ کہ ابتلاء عام ہے، کیا پڑھنے والا، کیا پڑھانے والا، کیا تقریر کرنے والا، کیا آپس میں گفتگو کرنے والا، کیا تاجر، کیا گاہک۔ اگر یوں آپ اسکیننگ شروع کریں نا تو واقعی یعنی کہ بہت مشکل ہے۔ تیرے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام میں ملک غلام سرور سے ان کے بچوں کی امی کے انتقال پر تعزیت فرمائی۔ ملاحظہ کیجئے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفو عنہ کی جانب سے عزیزی ملک غلام سرور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی شاہد عطاری سلمہ الباری نے یہ خبر وحشت اثر دی کہ آپ کے بچوں کی امی وفات پا گئی۔
یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما۔ میرے مولا مرحومہ کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ رب کریم مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ مرحومہ کی قبر کو نور مصطفیٰ سے روشن کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما دے، جنت الفردوس میں مرحومہ کو بی بی فاطمہ کا پڑوس دے دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے مولا مرحومہ کی اولاد کو اور ہمارے ملک غلام سرور کو بھی صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری المدنی پہنچے پاک شیرازی کابینہ لانڈی باب المدینہ کراچی اور کیا سنتوں بھرا بیان۔ اسلامی بھائی فیضیاب ہوئے آپ کی ملاقات سے، مناظر پیش خدمت ہیں۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا باری تبارک و تعالی مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے، وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی روا ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل لگیں گے۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے، اللہ عز و جل کی قسم تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت ایک دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مالک آگے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ شہزادہ امیر اہل سنت کی آمد کی خبر سنی تو دل کو بہت خوشی ہوئی
اور اس اجتماع میں شرکت کر کے اور شہزادہ امیر اہل سنت کی زیارت کر کے اور زیادہ دلی خوشی ہوئی۔ اجتماع کی برکت سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس اجتماع کی برکت سے الحمدللہ ہم نے قافلے کی نیت کی ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا ملاقات کی، بہت دل کو سکون ہوا۔ میں نے نیت کیا ہے کہ میں 3 دن کے قافلے میں جاؤں گا۔ اجتماع میں مجھے بہت مزہ آیا۔ انشاءاللہ ہم ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو آج اللہ کا کرم ہوا کہ آج میں جامع مسجد بیت النور میں ایک مؤذن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اس اجتماع میں آنے کے بعد میں نے 3 دن قافلے کی نیت کی ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا ان دنوں سری لنکا کے سفر پر ہیں۔ دوران جدول کولمبو میں آپ کے مختلف مدنی کام، جن میں بیان، ملاقات اور انفرادی کوشش شامل ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ گھر میں کسی قسم کی ناچاکی ہو جائے، مسئلہ ہو جائے، شادی کے بعد ہوتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو یہ کہہ دے کہ ہمارے ہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ بیٹی کو چاہیے کہ گھر میں ہونے والی پرابلم کو اپنے ماں باپ سے ڈسکس نہ کرے، اور اس کو کسی صورت میں بھی ڈیفیوز کر کے ایک ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، اور دولہے کو چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے موضوع کو بیس بنا کر، ایشو بنا کر گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے۔ تو غیبتوں کا دروازہ نہیں کھلے گا، گناہوں کا دروازہ نہیں کھلے گا، تہمت و بہتان کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ زبان کے درست استعمال کو سمجھیں گے نا تو بات بنے گی۔ یعنی یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے زبان کا درست استعمال۔ گھر کی باتیں نا یہ جب باہر نکلتی ہے نا تو مسائل پیدا کرتی ہیں۔ عورت کے کھپے کہ پوتے جے بچے جے جو ابو ان شوہر آئے ان جی جو کمزوری نے سامنے چیتے ان کے ڈھکے۔ اچھا جس رشتہ دار سے آپ بات کرتے ہیں وہ رشتہ دار بھی اتنے ستھرے نہیں ہوتے، وہ آگے بات کرتے ہیں اور گرم مرچ مسالہ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ بات چندہ رہا تو منہ تے بھی چی سکتا ہے، سامنے ہی تھوڑی آ ہے، مجھے سامنے جا مجھے منہ تے چی گرنا ہے تو منہ تے چونا تو ابھی تکلیفہ تھی نہیں نا۔ بلا اجازت شرعی میں نے ان کو ایذا دی، میں نے ان کی دل آزاری کی، منہ سے، آنکھ سے، زبان سے، کسی بھی طریقے، کیونکہ ایذا کا تو ایک ایسا معاملہ ہے نا تکلیف دینے کا کہ حدیث پاک میں ہے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، میں کب تک پھروں خوار اب یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ اللہ اگر ایمان ہی برباد تھی ہو تو کرو کرنا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ کرم کر، کرم کر، کرم کر، یہ نازک بدن تے رحم فرما۔ معمولی سی آگ جی ٹانڈی برداشت تھی تھی چانم جی آگ کی برداشتی نہیں، اکی میں سورو تو لگے، اگر بد نگاہ کی وجہ سے آگ جی سلائی پھیرے میں آوی کرو تھی مو، اے رب کریم گناہ کی وجہ سے کن میں اگر پگلو وہ سیسو ڈیلی دیا ہے تو کرو تھی مو۔ قرآن کے احکام کے مطابق ہی اپنی زندگی ڈھالنی ہے۔ اس نے شادی کرنی ہے تو قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے شادی کرنے کا،
घर चलाना है, क्या हुक्म है। तलाक का मामला आएगा तो अपने तजर्बे की तो बाज़ वक़्त ये हमें पता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है, घर के बड़े बूढ़े फेंक कर देते हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, चलो अब नहीं करना, तौबा कर लो, यूँ करके ये दबा डालते हैं। जितनी अच्छी नीयतें होंगी सवाब उसी के अंदर बढ़ जाएगा। सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अव्वल आखिर दुआएं पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, 3 उंगलियों से खाना खाऊंगा तो मैं अंबिया किराम की सुन्नत पर अमल करूंगा। ये खाना खाना हमारे लिए कार्य सवाब हो जाएगा। या बाजी तो एक का जब आप निवाला खाएंगे तो वो निवाला पेट में नूर होगा और इंशाअल्लाह बीमारी दूर होगी। आप जैसे यहाँ से फारिग होकर जब घर जाएंगे, अब जब भी खाएंगे तो अल्लाह करेगा आपको ये बातें याद आएंगी। सुन्नतों की बहार अता या हबीबे खुदा कीजिए, सुन्नतों की बहार अता या हबीबे खुदा कीजिए। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी शाहिद अत्तारी ने मदनी मरकज फैजान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में मजलिस अइम्मा मसाजिद को अपने मदनी फूलों से नवाजा। दावत इस्लामी मसाजिद बनाने की तहरीक है, मसाजिद आबाद करने की तहरीक है, और मस्जिदों को आबाद करने में एक अहम किरदार इमाम मस्जिद का भी, और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के कोर्सेज करवाए जाते हैं, इमाम मुकर्रर किए जाते हैं, उनके मशवरे किए जाते हैं, उनके तरबियत के सिलसिले होते हैं। अमीर अहले सुन्नत की जानिब से इमाम मस्जिद को 30 मदनी फूल मिले हुए हैं, जिसमें शरई मदनी फूल हैं, यानी शरई तरबियत के मदनी फूल हैं, तंजीमी तरबियत के मदनी फूल हैं, और भी हिकमत अमली पर मबनी बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बरंगे खुश रंगों खुशनुमा मदनी फूल हैं। तो ये भी हमारे यहाँ ये तरकीब होती है माशाअल्लाह। फैज़ान मदीना की मजलिस में इमामत के लिहाज से अलग एक तरबियत का सिलसिला है, और मजलिस अइम्मा के तहत अपने एक सिलसिला है। तो मिलजुल कर हमने जो जामिया वाले और मदरसे वाले हमारे तलबा या मुदर्रिसीन इमामत करते हैं, इनकी भी तरबियत करनी है, और जो दीगर अइम्मा हैं इनकी भी तरबियत करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और जिन जिन मसाजिद में दावत इस्लामी वाले इमामत कर रहे हैं वो उनको मैं पैगाम दूंगा कि अमीर अहले सुन्नत ने जो 30 मदनी फूल इनायत फरमाए वो आप हासिल कर लें और उसको फॉलो करें। और ये मदनी फूल आपने बहुत अपने तजरीबात इसके अंदर उंडेले हैं, अल्लाह हमें लेने की तौफीक अता फरमाए। तो मसाजिद के अंदर उसके मुताबिक काम किया जाए। 12 मदनी काम जो हैं मसाजिद के अंदर किए जाए। इसमें नुमाया तरीन काम जो मुझे समझ में आता है ना, वो है दर्स, वो है मदरसातुल मदीना बालिग़ान। और अगर इमाम साहब सदाए मदीना लगाने लग जाएं तो, इमाम साहब अगर हर हफ्ते इलाका दौरा करें तो मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। असल रौनक तो यही ना भाई, कारपेट या ये रंग रोगन, ये रौनक असल नहीं है। असल रौनक तो नमाजी। और कितना मज़ा है फजर के बाद कंजुल ईमान शरीफ पढ़ा जाए, 3 आयतें तर्जुमा तफसीर के साथ, खज़ाइनुल इरफान या नूरुल इरफान या सिरातुल जिनान से फिर दर्स हो फैज़ान सुन्नत का, फिर मंजूम शजरा पढ़ा जाए, इमाम साहब उसमें शामिल हो, इशराक चाश्त की नमाज हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और कितना अच्छा लगे कि हमारे हर मस्जिद से हर महीने काफिला सफ़र करे, और कितने किसी तरबियत के सामान हो, तंजीमी तरबियत हो। इमाम साहब जब काफिले में जाएंगे तो काफिले वाले सही मुक्तदी बन जाएंगे, फिर तो नमाज सही सीख जाएंगे बेचारे, वरना नमाज भी सही पढ़नी नहीं आती बहुत सारे मुसलमानों को। अक्सर मुसलमान तो पढ़ते ही नहीं है, जो पढ़ते उनमें से अक्सर को नहीं आती। जब इमाम साहब काफिले में जाएंगे तो काफिले वालों को वाकई नमाजी बना देंगे। अल्लाह में नसीब फरमाए। और काश हम अमीर अहले सुन्नत के तजरीबात से फ़ायदा लेने वाले बन जाए। अमीर अहले सुन्नत अपने तजरीबात का बयान करते हैं मदनी मुज़ाकरे में। तो आपकी ज़िंदगी के तजरीबात हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ अमीर अहले सुन्नत को हमारे सरों पर कायम रखे। अब तकरीबन 65 साल की उम्र हो गई, इतना वसी तजर्बा है आपका, इतना वसी तजर्बा है। तो जो आप हमें अता फरमाएं तो हम दावत इस्लामी वाले उसको बिला चूनो चुरा
दिलो जान से कबूल करें, अपने ऊपर नाफिज करें, और जो घर में नाफिज करने वाले मदनी फूल हैं घर में नाफिज कर दें, जो अपने तंजीमी जिम्मेदारान में नाफिज करने वाले मदनी फूल हैं उसमें नाफिज करें। और काश हम सोचने वाले नहीं मनल वाले बन जाए। बांग्लादेश के आशिकान रसूल के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और 11 मार्च से अजीमुश्शान इज्तिमा शुरू होने वाला है। इस हवाले से तैयारियां किस अंदाज से जारी हैं, कुछ मुंतखब मनाजिर मुलाजा कीजिए। चट्टग्राम चलो, 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 चट्टग्राम चलो। 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक के चट्टग्राम में, 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक के चट्टग्राम में, हर तरफ से आ रहेंगे, हर तरफ से आ रहेंगे काफिले चट्टग्राम में। चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो, चट्टग्राम चलो। रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने गुज़िश्ता दिनों बाबुल मदीना के मारूफ इलाके गुल प्लाजा के करीब सुन्नतों भरा बयान फरमाया। झलकियाँ पेश खिदमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बाबुल मदीना कराची के इलाके गार्डन के करीब गुल प्लाजा सेंटर के पीछे यहाँ की मस्जिद और यहाँ के इलाके वालों की तरफ से 11वीं शरीफ के इज्तिमा का सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, इसमें कोशिशें की, रब्बे करीम उन सब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनियावी बीमारी का इलाज करना अच्छी बात है, मगर दुनियावी बीमारी एंड ऑफ द डे आखिरकार हमें कहाँ ले जाती है? हमारी जान चली जाएगी ना। और बीमारी पर सब्र तो गुनाहों का कफ़ारा भी है, मगर जिस बीमारी का तस्करा मैं आज करने जा रहा हूँ, ये वो बीमारी है कि जिसे लग जाए और वो उससे छुटकारा न पाए तो वो जान नहीं लेती, ईमान ले लेती है। ईमान बर्बाद कर सकती है। तो हमें उस बीमारी के बारे में पता भी होना चाहिए और उससे जान भी छुड़ानी चाहिए। मनकूल है कि हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में कुछ लोग घबराहट के आलम में हाजिर हुए और अर्ज़ की, हुजूर हम हज की सआदत पाने चले थे कि रास्ते में हमारे एक साथ शख्स था, और जब हम ज़ातुस सिफ़ाह के मकाम पर पहुंचे, ये यमन के करीब एक जगह है, रास्ते हज के रास्ते में जो यमन के रास्ते से जाएं उसमें ये इलाका आता है। उसका इंतकाल हो गया। अब हमने उसे गुस्ल दिया, कफन किया। अब जब दफन करने के लिए कब्र खोदी है तो माजरा यह है कि उसकी कब्र काले सांपों से भर गई। हम बड़े परेशान हुए। हमने उसको छोड़कर, उस कब्र को छोड़कर दूसरी जगह खोदी। वहां कब्र जब खोदी तो वो कब्र भी काले सांपों से भर गई। हम बड़े परेशान हैं, आपके पास आए हैं, आप फरमाइए हम क्या करें? हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, ये उस शख्स का कीना है जो वो अपने दिल में रखा करता था, जाओ और उसे वहीं दफन कर दो। ऐ मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा गौर कीजिए। हज का सफर वो मुबारक सफर है कि जो कोई इस सफर पर रवाना हो जाए, अहादीस में ये मफ़हूम मिलता है कि जो सफर हज में मर जाए, क़यामत तक एक फरिश्ता उसकी सूरत में हज करता रहता है, उस बंदे को हज का सवाब मिलता रहता है। मगर ये कौन बदनसीब था जो चला तो हज के लिए, मगर रास्ते में इंतकाल पर जब कब्र में दफनाया गया तो कब्र सांप और बिच्छुओं से भरी हुई। इतना बड़ा जुर्म, इतनी बड़ी खता। और ये खता क्या बताई गई कि उसका दिल कीना से भरा हुआ है, मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ से भरा हुआ है, नेगेटिव ख्यालात से भरा हुआ है। हर जुमरात बादे मगरिब हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा दावत इस्लामी का इम्तियाज। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत। तो देखिए और कहिए, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ए दावत इस्लामी
تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا